کیجئے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت It's our responsibility کہ ہمارا بچہ ہے نماز پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا، ہمارا بچہ ہے قرآن پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری. آپ کا بچہ شرابی بنتا ہے، شراب پیتا ہے، آپ کی بیٹی اگر موبائل میں کسی غیر محرم سے بات کرتی ہے تو یہ ماں باپ کی بھول چوک کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ ماں باپ کو نگرانی رکھنا چاہیے، ماں باپ کو دھیان رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی کے ساتھ غیروں نے بھی اعتراف کیا نا، کیا کہا کہ پرشستہ دھارمکی ودیتی یسسا ماس مگمہا، خوش قسمت ہے وہ ماں، خوش قسمت ہے وہ بچہ کہ جو اپنے دیندار ماں کے کوکھ میں پلا اور گربھ دھارن سے لے کر گربھ شیل تک، یعنی حمل ٹھہرنے سے لے کر پیدائش تک اس کا خیال رکھا گیا اور اس کی ماں دیندار ہوئی. اگر ہماری ماں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، اگر ہماری ماں پانچوں وقت نماز کا پابند ہے اور اس کے کوکھ میں اگر بچہ پل رہا ہوتا ہے تو میں دعوے کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ وہ بچہ ان کے کوکھ سے جب باہر نکلے گا وہ شرابی نہیں ہوگا، وہ کبابی نہیں ہوگا، وہ فاسق و فجار نہیں ہوگا، بلکہ واسق رسول بن کر اس دھرتی کے اوپر جنم لے گا انشاءاللہ. اگر ماں دیندار ہے تو کون کہتا ہے؟ پنڈت دیانند سرسوتی جی. میں آج ان کا منتر زیادہ پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اسلام سے زیادہ الرجی تھی. مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ پنڈت آ جاؤ. بہت زیادہ مناظرے ہوئے لیکن ٹھہرتا کہیں نہیں تھا، بھاگتے رہتا تھا، کبھی ہریدوار، کبھی میرٹھ، کبھی دلی. لیکن مولانا قاسم پتے دبلے تھے، میری بھی باڈی کا جسم جسہ انہی کے طرح ہے، مولانا قاسم کے طرح. بہت زیادہ عمر نہیں تھی، 39 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا. لیکن اتنے تیز تھے مولانا قاسم، اتنے تیز تھے، اتنے تیز ترار تھے، بخار ہے. لیکن پھر بھی جب اسلام کی بات، شریعت کی بات آتی تھی تو چپ کے نہیں بیٹھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. یہی پنڈت دیانند سرسوتی کو پانی پلانے والے عالم دین کا نام مولانا قاسم نانوتوی، جن کے نام پر ہم لوگ قاسمی لکھتے ہیں، جن کی نسبت پر دارالعلوم دیوبند سے جتنے بھی فراغت اور علم کے پہاڑ سمندر. بہت اتہاس میں، ہسٹری میں بہت ساری باتیں ان کی حضرت والا کی ہے، مرحوم صاحب کی ہے. لیکن میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس جوان طبقے کی گائیڈ لائن کریں. اس طبقے یہ نوجوان، اور یقیناً جب یہ جوان نوجوان یوتھ ان کے اندر تبدیلی کا مزاج پیدا ہو جائے تو اپنے اس گاؤں کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خود اس ملت کی تقدیر ہے. جوان لوگ، بوڑھے لوگ کیا کریں گے؟ مشورہ دے سکتے، میدان میں تو آ نہیں سکتے، وہ سرپرستی کر سکتے، بچے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو عمر دراز طبقہ ہے ان کی نگرانی ہو سکتی ہے. ضرورت پڑ جائے کہ یہاں سے 500 کلومیٹر گاڑی چلا کر جانا ہے اسلام کے خاطر، شریعت کے خاطر، دیش کے خاطر، تو کون جائے گا؟ بوڑھے آدمی تو جائیں گے نہیں. جوان طبقہ بیٹھے گا، ایک اسٹاپ، ایک سانس میں یہاں سے لے کر 500 کلومیٹر دور گاڑی چلا کر جا سکتا ہے. کیونکہ خون ہے، گرمی ہے، کوئی بھی کام کر سکتا. ٹھنڈے پانی میں نہانے کی ضرورت پڑے تو یہ جوان نہا سکتا، غسل کر سکتا. کنٹینیو 24 گھنٹہ قوم کے لیے، سماج کے لیے، مذہب کے لیے، شریعت کے لیے ضرورت پڑ جائے تو 24 گھنٹہ کھڑا رہ سکتا ہے. یوں ہی نہیں ہے میرے نوجوانوں، اتہاس میں نام ہے آپ کا. یہ جو آج بھونک رہے ہیں نا، پاگل ہو گئے ہیں یہ اپنے کرسی کے لیے. ہم چاہیں تو انہیں منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. جس قانون کے ذریعے ہمیں گھیرے میں ڈالتے، اسی قانون کے ذریعے ان کے منہ میں تالے اور چابی لگا سکتے. لیکن ضرورت ہے کہ نیڈر بننا ہوگا، ضرورت ہے کہ ہمیں اس چیز کی تعلیم اور اس کا گیان حاصل کرنا ہوگا. نیشنل یوتھ کلب ہے، بہتر سے بہتر مکتب قائم کیجیے، بہتر سے بہتر آپ تعلیمی نظام کو پیدا کیجیے. آپ کے اس کلب کے ذریعے سے سماج کے غریبوں کی مدد ہونی چاہیے. اگر کوئی غریب ہے، بیمار ہے، اس کی مدد ہونی چاہیے. بھول جائیے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی آپ کا پڑوسی مسلم ہے یا ہندو ہے. اگر ہندو بھی ہے تو وہ بھی دقت میں، پریشانی میں ہے
تو آپ ان کی مدد کیجیے. آپ کے اخلاق سے, آپ کے کردار سے وہ اسلام کے دیوانے بنیں گے. محمد الرسول اللہ کا دیوانہ لوگ تلواروں سے ڈرا کر نہیں بنایا گیا تھا, بلکہ آپ علیہ السلام کی شکل کو دیکھ کر, آپ کی باتوں کے طریقے کو دیکھ کر, آپ کے اخلاق کو دیکھ کر. جو قاتل قتل کرنے آتے تھے, عمیر بن وہب کو کون نہیں جانتا؟ محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ چلے, اور جس تلوار سے قتل کرنا تھا اس کو زہر آلود کیا. زہر سے پہلے, زہر سے اس تلوار کو بنایا گیا کہ اگر گھاؤ لگ جائے تو تڑپ تڑپ کر موت ہو جائے. لیکن جب پہنچتا ہے, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی, شیطان آیا ہے, شیطان. عمیر کو شیطان کہا جاتا ہے اس امت کا, اس وقت جب وہ ایمان نہیں لائے تھے. یہ شیطان اور ابو جہل, امت کا فرعون کہا گیا ابو جہل کو, اور عمیر بن وہب کو کہا گیا ہے کہ وہ اس امت کا شیطان. حضرت عمر فاروق نے دیکھ کر کہا کہ اللہ کے نبی شیطان آیا, کیا اس کی تلوار سے اس کی گردن نہ اڑا دو؟ محمد رسول اللہ نے کہا کہ نو, اجازت نہیں, آنے دو اس کو. آیا. محمد رسول اللہ نے کہا آتے ہی بیٹھ کر کہ عمیر پوری تیاری کے ساتھ آئے مجھے قتل کرنے, تلوار بھی تمہاری سمٹی ہوئی بھی نہیں ہے, تلوار تمہاری ننگی ہے, تاکہ مجھے جیسے ہی موقع ملے تم فوراً مجھے وار کرو اور میں شہید ہو جاؤں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ارادہ تو یہی ہے. کہا کس نے بھیجا؟ صفوان نے بھیجا, اور تم مقروض ہو, تمہاری قرض کی ذمہ داری صفوان نے لی ہے. جو باتیں مکہ میں ہوئی تھی صفوان سے صفوان نے بھیجا تھا, چونکہ ان کے بیٹے کی ہتیا ہوئی تھی جنگ بدر میں, موت کے گھاٹ اتر گئے تھے, تو بدلہ لینے کے لیے ان کو بھیجا. جب ساری باتیں جو گوپنیہ طور پر وہاں پر ہوئی تھی محمد رسول اللہ نے جب بتا دی, بنا کوئی خبر, بنا کوئی تار, بنا کوئی فون کالز کے, فون کال تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں, تو وہ عمیر بن وہب جو قتل کرنے چلا تھا گر جاتا ہے محمد رسول اللہ کے قدم پر اور کہتا ہے کہ یو آر ٹروتھ, اے محمد آپ آخری نبی ہے, آپ مجھے کلمہ پڑھائی. اخلاق سے پھیلا, وہ اخلاق پیدا کرنا ہے ہمیں. یہ بھگوا رنگ کے دشمنان اسلام یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اس دیش سے. شروعات آپ کے آسام سے کیا, لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. انہوں نے سوچا کہ بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالو, لیکن زیادہ تعداد ڈیٹینشن کیمپ میں کن کی ہے؟ انہی کی ہے. اللہ نے کہا اچھا مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالنا چاہتے ہو, لو 14 لاکھ تمہارے ہی بھائیوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈلوا دیتے. مسلمان 6 لاکھ. اب کہہ رہے ہیں کیا, چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں, وہ منسٹر صاحب چیخ چیخ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ جو NRC ہوا نا وہ غلط طریقے پر ہوا, اب دوبارہ کریں. یعنی دوبارہ کریں گے. جو 14 لاکھ ہیں ہمارے نان مسلم بھائی ڈیٹینشن کیمپ میں, انہی 14 لاکھ نان مسلم بھائی کو واپس لینے کے لیے بیک ڈور سے کیا بنایا؟ CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ بنایا. اور جو 6 لاکھ ہیں مسلم وہ کہاں جائیں گے؟ کیا وہ CAA کے ذریعے دوبارہ انٹر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اسی لیے تو ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے نا کہ جب 14 لاکھ کو اندر لیا جا سکتا ہے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے آسام کے نان مسلم بھائیوں کو, 14 لاکھ نان مسلم بھائیوں کو, تو 6 لاکھ مسلم بھائیوں کو کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ کیوں؟ بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 14 میں کہتا ایکوالٹی بیفور لا اور دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا. میں نے چیخ چیخ کر تقریر کی ہے آپ کے کریم گنج علاقے میں اور آپ کے ادھر آسام گوہاٹی سائٹ میں, آپ کے اسی آسام کے اندر میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں اگر ہتھ کڑی لگے گا, کچھ لوگ بولے, ہم نے کہا کوئی بات نہیں اندر کرا دے ہم کو, میں غلط بول رہا ہوں تو, لیکن یہ بات بالکل اسپشٹ طور پر ہم نے کہی. تو جوان بول سکتا, کہیں ضرورت پڑے سمویدھان کو بچانے کی تو جوان کر سکتا, اور جوانوں نے کیا. پرشستا دھارمکی ودیتی یس ساماس مگمہ, خوش قسمت ہے وہ جوان بیٹا جس کی بیٹی نے, جس کے ماں نے اس کو دھارمک اعتبار سے اس کو پیٹ میں رکھا, اس کی پرورش کی اور اس کو جنم دیا. میرے نوجوان ساتھیوں, جب ماں باپ دیندار ہوتے ہیں تو بچے کا مزاج بھی دینی ہوتا. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام کان ابواہ یحودانہ او ینجسانہ او ینصرانہ.
ماں باپ اگر گھر میں دیندار ہیں تو بچے کا دماغ، دل و دماغ بھی دیندار ہوتا ہے. ماں باپ اگر شرابی ہے تو اس کے اولاد بھی شرابی بنتے. ماں باپ اگر کسی اور مذہب کو ماننے والے ہیں تو باپ بھی، بچہ بھی اس کا اپنے ماں باپ کے دین کو دیکھ کر اپنانے کی کوشش کرتا. دینی ماحول میں دینی مزاج کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً جوانوں، آپ کا اگر قدم صحیح پڑتا ہے تو دقیانوس جیسے باطل طاقت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑتا. اٹھائیے تاریخ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد دقیانوس ایک ظالم بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ میرے گاؤں والے جتنے بھی ہیں یہ مجھے خدا مانیں گے، مجھے سجدہ کریں گے. لیکن کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ جب ان کے سجدہ کرنے کا جو دن تھا، ایک پروگرام سجاتا تھا، وہ دقیانوس بادشاہ اپنے مذہبی اعتبار سے سارے نوجوانوں کو کہتا تھا، سارے بوڑھے بڑے بچے عورت مرد سب کو کہتا تھا کہ میرے سامنے سجدہ کرو. سارے لوگ سجدہ کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے، ان کو پوجتے تھے. لیکن کچھ نوجوان ایسے تھے جنہوں نے یہ سوچا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم دی کہ یہ تو انسان ہے، مرے گا، موت آئے گی، اس کی باڈی سڑ کر لاشیں اس کی ختم ہو جائیں گی، اس کا ڈھانچہ بھی باقی نہیں ہوگا، یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا. وہ فوراً اس گاؤں سے نکل کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا. ایک نکلتا ہے پہلے، پھر دوسرا نوجوان نکلتا، 3 نوجوان نکلتے، 4 نوجوان نکلتے. اس کے ظلم سے تنگ آ کر اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، اس چبوترے پر ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے. لیکن جب بات کھلتی ہے وہ سب کا یہی کہنا ہوتا، اس مشرک بادشاہ، اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر میں نے گاؤں کو چھوڑا ہے، میں نے گھر کو آباد، میں نے گھر آباد کو بالکل چھوڑ دیا، اپنے بیوی بال بچوں کو. سب کا جب دیکھتا ہے کہ یہی منشا ہوتا، یہی مقصد ہوتا ہے، جو اللہ کی دین کے لیے نکل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کرتے. میرے نوجوانوں، وہ جوان تھے، وہ سارے کے سارے جوان تھے. وقال فتیۃ آمنوا بربہم، ان نوجوانوں نے کہا آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے ایمان کے لیے اس کے دل کے اندر مہر لگا دی. اور پھر انہوں نے کہا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اے دقیانوس تو حق پر نہیں ہے، میں تجھے خدا نہیں مان سکتا. حق پرست اللہ سے ڈرتا ہے، دنیا کے کسی بھی گیروے رنگ یا بھگوا دھاری انسان کے کہنے سے یا کسی لال بجکر کے ٹی وی پر چیخنے سے وہ نہیں ڈرتا، بلکہ اللہ سے ڈرتا ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اے اللہ میں تیرے دین کے لیے اس اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، یا اللہ ہماری تو حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک غار میں سلا دیتے ہیں. 350 سال، 300 سال سے ادھک وہ نوجوان سوتے رہتے ہیں اس غار کے اندر، 300 سال سے بھی ادھک. اور جب نیند کھلتی ہے ان کی تو وہ یہ سوچتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ کتنی دیر سوئے جی. ان میں سے ایک کہتا ہے کچھ دیر سوئے ہوں گے، چونکہ سونے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا ہم کتنی دیر سوئے. آپ کے یہاں پروگرام میں ہم آئے تو تھکے ہوئے تو سونے چلے گئے، 1 گھنٹہ الحمدللہ ہم سوئے، لیکن تھکان دور ہو گئی. سر میں بھی درد تھا، چونکہ ایک رات میں 2 پروگرام نہیں کرتے، تو پھر بھی الحمدللہ بہت سکون ملا. اور آپ کی تازہ دم کو دیکھ کر اور زیادہ انرجی ہماری بڑھ گئی. 1.5 پونے 2 گھنٹہ وہاں بولا ہوں تو میں 1.5-2 گھنٹہ یہاں پر بھی بول سکتا ہوں، اتنی انرجی آ گئی. لیکن اتنی دیر بولوں گا نہیں، گھبرائیے نہیں. میرے بھائیوں، ان میں سے ایک نے کہا قرآن کریم میں اس کا تذکرہ پڑھیے پتا چلے. ان میں سے ایک نے کہا کہ تھوڑی دیر سوئے، دوسرے نے کہا کہ نہیں تھوڑا زیادہ سوئے. سب نے کہا کہ بھائیا چپ ہو جاؤ، کتنی دیر سوئے ہو نہیں سوئے، بھوک لگی، پہلے جا کر کچھ کھانا لے کر آ جاؤ. کچھار سے سلچر سے جا کر کہا اچھا پیسہ تو پہلے 300 سال پہلے کا پیسہ تھا، ان کے پاس کرنسی تھی. ان کے ناخن بڑے ہوئے، بال بڑے بڑے. گئے تو لوگ دیکھتے تھے تعجب سے، یہ کس زمانے کا یہ لال بجکر آ گئے. تعجب میں پڑ گئے یہ کب کا. جب سامان لیا پیسہ دینے لگے تو وہ جو دکاندار تھا اس نے کہا کہ بھیا یہ چلے گا نہیں، آپ کو پتا نہیں ہے یہ سن 2016 کے 8 نومبر کو یہ نوٹ بدل گیا ہے. یہ آپ کب کا 500 لے کر آئے، 1000 کب کا بدلا جا چکا ہے. بدل دیا جی چائے والے بھائی صاحب نے، یہ نہیں چلے گا، 1000 تو الاؤ ہی نہیں.
اب بھائی ہم کو کیا پتا, ہم تو سو رہے تھے. تو اب کوئی آدمی ہوگا تو بتائے گا ہی کہ بھیا وہ تو کب یاد ہے, وہ تاریخ یاد رکھیے گا. جی 8 نومبر سن 2016 میں رات کو 12 بجے بھائیوں بہنوں نوٹ بند, نیا نوٹ چالو. اب وہی نوٹ لے کر کوئی پہنچ گیا. جی پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ نوٹ تو بہت پہلے کا ہے, یہ تو چل نہیں رہا, بھیا کھانا واپس دو. برے کہ کھانا ملا یا نہیں ملا, وہاں سے جان بچا کر کے وہ کسی طریقے سے ڈرا کے بھاگے. کہا کہ یہ تو بہت پرانی کرنسی ہے, وہ تو مودی جی کے زمانے میں بینڈ ہو گیا تھا, تم مودی جی کے زمانے کے لگ رہے ہو. اب وہ زمانہ کوئی اور آ گیا تھا, وہ زمانہ شاید محمدی کا زمانہ آ گیا تھا, محمد رسول اللہ کی پیشن گوئی کے تحت. بھائی اب وہ گئے تو پتہ ہوتے ہوتے اس وقت جس وقت وہ جاگے, اس وقت کے بادشاہ کا نام بیدوسیس تھا. یہ میں تفصیل اس وقت کی بتا رہا ہوں, میں نے مطالعہ ابھی تو نہیں کیا ہے. جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا خادم الاسلام ہاپوڑ کے اندر, تو مفتی ایوب صاحب نے یہی تفسیر کی تھی جو میرے ذہن میں ابھی تک ہے الحمدللہ. ہمارے اکابر جب پڑھاتے ہیں نا مدرسے میں, ہمارے جتنے بچے پڑھنے والے ہیں مدرسے میں, تو غور سے سبق کو پڑھیے, بہت کام آئے گا. جو چیزیں مطالعے میں آپ کی نہیں آتی ہے نا, تو جب جلسے میں جائیں گے کہیں جائیں گے تو وہ مضمون آپ کو بڑے بڑے پرابلم سے بچا سکتا ہے آپ کو. جی وہ مضمون مضامین یاد آتے. تو بیدوسیس نام تھا اس کا. تو اس بیدوسیس وہ اتنا کرول اور ظالم نہیں تھا. بیدوسیس تک بات پہنچی کہ جی پرانے زمانے کا کرنسی 300 سال پہلے کا, کہا بلا کر لاؤ. وہ سب کے سب بلائے جاتے. انہوں نے کہا کہ کون ہو تم, تب وہ تذکرہ کرتے ہیں ساری باتوں کا. تو ان کو سمان دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ لوگ سوئے تھے وہیں پر ایک وہ مسجد بنا دیتا ہے کہ تم لوگ اچھا عبادت کرو, جاؤ, اور وہاں پر جا کر دوبارہ وہ لوگ سو جاتے ہیں. تحقیق نہیں ہو پائی ہے کہ وہ غار کہاں پر ہے, وہ غار اصحاب کہف کا وہ غار کہاں پر ہے. لیکن میرے بھائیو ایسا ہوا ان کا عمل اتنا پسند آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ اس کے نام پر باضابطہ ایک سورت نازل فرمایا. تو اس لیے ایسا کام کیجئے, نیشنل یوتھ کلب کے نوجوانوں, یوتھ جتنے بھی جڑے ہوئے ہیں, اوروں کو جوڑیے, مثال بنیے دوسرے علاقے کے دوسرے گاؤں کے لوگوں کے لیے کہ ہم یوتھ لوگ تقدیر کو بدل سکتے ہیں. ہمارے اسلام پر اعتراض کرنے والے اگر کوئی ہے تو ایسے جوان کو پیدا کیجئے جن کی زبان میں طاقت ہو, جو بول سکے, جو انصاف دلا سکے. ایسے لائر بنائیے اپنے نوجوانوں کو, عالم دین بنائیے اپنے نوجوانوں کو, نڈر اور بہادر بنیے. ایک سچا اسلام کا سپاہی, سچا دیش کا سپاہی. اسلام کی ضرورت پڑے تو اسلام کی حفاظت کے لیے زبان کھلے, دیش کو ضرورت پڑے تو دیش کو بچانے کے لیے سنویدھان کو پڑھے. اور یہ ضروری آپ کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پیچھے ایک تاریخ ہے. نبی کریم علیہ السلام کو سپورٹ کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق 35 سال کی عمر میں ایمان لائے. حضرت عثمان ذی النورین کتنی سال کی, 20 سال کی عمر میں. حضرت عمر فاروق 26 سال کی عمر میں. میرے نوجوانوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ماتر 12 سے لے کر 14 سال کی عمر میں ایمان لائے. اور ان سب کو چھوڑیے, بلکہ اس دھرتی کا سب سے بڑا فرعون, اس دھرتی کا سب سے بڑا ظالم